اللہ کے رسول اس دن روزہ رکھ کے خوشی منا رہے ہیں، اور ہم اسی دن کو عید کا نام دے رہے ہیں۔ اسی دن کو جب اللہ کے رسول روزہ رکھ رہے ہیں، غور سے سمجھیے گا اس بات کو، جس دن اللہ کے رسول روزہ رکھ رہے ہیں اس دن کو ہم نے کیا نام دیا ہوا ہے؟ عید میلاد النبی، سمجھیے گا۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عید کے دن روزہ کس کا ہوتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ شیطان کا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کے رسول سوار کے دن روزہ رکھ رہے ہیں، آپ کی ولادت ہوئی اور ہم اسی دن کو عید کا نام دے رہے ہیں۔ اور دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عید کے دن شیطان روزہ رکھتا ہے۔ معنی ہم نے اللہ کے رسول کو کیا بیان کر دیا آپ کے سامنے؟ اس لیے ہے کہ یہ لوگ ہمیں گستاخیوں کے فتوے دیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پہ گستاخ گستاخ فلاں یہ وہ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جو شخص اللہ کے رسول کا گستاخ ہے وہ بیت اللہ کے پردے کو بھی پکڑ لے تو اللہ کی قسم اس کو معافی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کو کہا گیا اس پردے کو پکڑا ہوا ہے، اللہ کے رسول کھینچو۔ وحشی آیا اللہ کے رسول سے معافی مانگنے گیا، معاف کیا۔ اپنی بیٹیوں کے غم کون بھولتا ہے یار؟ بیٹیوں کے غم تو نہیں بھولتے، بیٹیاں بہت زیادہ بیٹوں سے بھی زیادہ بیٹیاں اپنے والد سے محبت کرتی ہیں۔ اللہ کے رسول کی بیٹی کا قاتل چھپ چھپا کے اللہ کے رسول کے پاس آیا، کہا میں نے سنا ہے آپ بڑے نرم دل ہیں، ڈرتا ڈرتا آیا ہوں، کیا آپ مجھے بھی معاف کر دیں گے؟ فرمایا لا تثریب علیکم الیوم۔ جس طرح یوسف نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا تھا ویسے میں بھی آپ کو معاف کرتا ہوں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنے وسیع القلب تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنے وسیع ظرف تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، معاف کر دیتے تھے۔ لیکن گستاخ کو معافی نہیں ہے۔ عید کے دن کون روزہ رکھتا ہے؟ شیطان۔ اس بات کو ذرا گہرائی سے سمجھیے گا۔ اس کے بعد کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین پہنچانے میں کوئی کمی چھوڑی؟ بالکل نہیں۔ اس قدر اللہ کے رسول امانت دار تھے۔ آپ غور کیجئے گا ذرا اس حدیث پر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام احد کے میدان میں لڑ رہے ہیں، آپ کا دانت شہید ہو گیا، آپ کا منہ لہو لہان ہے، کپڑے لہو لہان ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے بڑے زخم آئے کہ بوریا دھنسائی گئی، تب آپ کا جا کے خون رکا۔ اللہ کے رسول نے جب یہ سارا سین دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس قوم کا کیا بنے گا جس قوم نے اپنے نبی کے ساتھ یہ حشر کر دیا۔ اللہ رب العزت نے فوراً آیت اتاری قرآن مجید کے اندر، لیس لک من الامر شیء۔ اللہ اکبر۔ اے نبی تیرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، ہم چاہیں تو ان کو بھی ہدایت دے دیں۔ لیس لک من الامر شیء۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی کھڑے ہو کے کہا اللہ رب العزت نے میری اس بات کو ریجیکٹ کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اپنی بات کی ریجیکشن بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب کے سامنے بیان کر رہے ہیں، جبکہ یہ موقع تھا اپنی شان بڑھانے کا اور بڑے بول بولنے کا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ نے میری بات کو ریجیکٹ کر دیا، لیس لک من الامر شیء، آپ کے لیے کوئی معاملہ نہیں ہے۔ ہم چاہیں تو ہم ہدایت دے دیں ان لوگوں کو، اور بہت سارے لوگوں کو اللہ نے انہی قریش میں سے ہدایت دی، بعد میں مسلمان ہوئے۔ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے ہیں اور اصحاب لائن کے اندر کھڑے ہوئے ہیں باتیں کرنے کے لیے، کچھ سوالات پوچھنے کے لیے۔ ساتھ میں بڑے بڑے ابو جہل اور یہ ساری کمپنی ساتھ یہ کھڑی ہوئی ہے۔ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھا کہ یہ قوم کے سردار ہیں اور یہاں بیچارے غریب عبداللہ بن ام مکتوم بھی لائن میں کھڑے ہوئے تھے، یہ غریب ہیں، اللہ کے رسول نے تھوڑا نگلیکٹ کیا، نظر انداز کیا اور ان کی طرف توجہ دے دی، ان کی طرف توجہ دی، یعنی ابو جہل کی طرف۔ صرف دل میں کیا تھا کہ میں ان کی بات سنوں گا، ہو سکتا ہے ایمان لے آئیں، اور یہ بھی ذہن میں آیا کہ یہ سردار ہیں، یہ اپنی بے عزتی انسلٹ محسوس کریں گے اگر ان کی بات نہ سنی اور ان کی سن لی۔ اور یہ آج بھی ہے، اگر کوئی غریب کھڑا ہو ساتھ امیر حضرت ایم پی اے ایم این اے بیٹھا ہو اور بندہ غریب کی بات سننے لگے تو ایم پی اے کا چہرہ جو ہے وہ ماتھے کے بل چڑھاتے ہیں اور چہرہ جو ہے اس پر 24 بج جاتے ہیں، غصہ آ جاتا ہے حضرت صاحب کو کہ غریب کی بات سن رہا ہے، جبکہ اللہ کے رسول غریبوں سے محبت کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا اگر میں آپ کو نہ ملوں تو غریبوں میں آ جانا، بیواؤں میں آ جانا، میں وہاں پر بیٹھا ہوں گا۔ اللہ کے رسول غریبوں سے، مفلسین سے، نادار لوگوں سے محبت کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا
ادھر توجہ دی ابو جہل کی طرف. اللہ رب العزت نے فوراً سورۃ عبس قرآن مجید کے اندر نازل کر دی. عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى اما من استغنى فانت عنه تلهى. اللہ فرماتے ہیں تو نے تیوری چڑھائی عبداللہ بن ام مکتوم پہ اور تو نے منہ پھیر لیا اس سے. وتولى منہ پھیر لیا. ان جاءه الاعمى کہ ایک نبینہ تیرے پاس آیا. وما يدريك لعله يزكى ہو سکتا ہے کہ یہ جو نبینہ ہے تیرے پاس اپنے تزکیے کے لیے آیا ہو, اپنی اصلاح کرنے کے لیے آیا ہو. اما من استغنى جو غنی ہیں, جو تیری بات ماننے کے لیے کبھی بھی تیار نہیں ہیں, ان کی طرف توجہ دے رہا ہے. اور عبداللہ بن ام مکتوم جو اپنے استغنا کے لیے, اپنی اصلاح کے لیے تیرے سامنے کھڑا ہے, اس کی طرف توجہ ہی نہیں دے رہا. اور اللہ کے رسول نے ذرہ ڈیلے نہیں کیا. وہیں پر ابو جہل بھی کھڑا تھا, وہیں پر یہ ساری کمپنی کھڑی تھی, وہیں پر سارے غریب اصحاب کھڑے تھے. وہیں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذرا خاموش ہوئیے, اللہ رب العزت کی طرف سے میرے اوپر یہ وہی نازل ہوئی ہے اور ایک نابینے شخص کی وجہ سے اللہ رب العزت نے آج مجھے ڈانٹ پلا دی. عبس وتولى, کیوں ہوا ایسا؟ آپ نے کیوں تیوری چڑھائی؟ اللہ کے رسول نے امانت پوری ادا کی ہے. چاہتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے اللہ رب العزت مجھ سے پوچھ رہے ہیں ایسا کس لیے کیا ہے, اے میرے نبی کس لیے کیا یہ؟ اللہ کے رسول نہ بیان کرتے. بیان کیا اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امانت دار تھے. ایک اور بات کی جاتی ہے, نیت تو اچھی ہے نا ہماری. ایک میں ابھی بیان سن رہا تھا, وہ کہتا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ احمد رضا بریلوی, ان کا قول یہ ہے, ان کا موقف یہ ہے کہ 8 ربیع الاول کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہے. تو وہ کہنے لگا چلو 12 کو نہ مناؤ 8 کو مناؤ نا تم. کہنے لگا 12 کو نہ مناؤ 8 کو مناؤ. 8 کو چلو احمد رضا بریلوی کے قول کے مطابق منا لو. ہم کہتے ہیں بھائی ہم تب منائیں گے جب اللہ کے رسول نے ان کی تعلیمات دی ہوں گی. اللہ کے رسول نے تعلیمات نہیں دی, اللہ نے تعلیمات نہیں دی, اللہ نے نہیں سکھایا, ہم نہیں منائیں گے. کہتا تم چلو 8 کو منا لو. اچھا پھر کہتے ہیں نیت تو اچھی ہے نا ہماری نیت تو اچھی ہے. دیکھیے گا ابو بردہ ایک صحابی ہیں, نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس صبح ہی صبح آتے ہیں. کہا اللہ کے رسول فجر کی نماز پڑھی, تہجد پڑھی, فجر کی نماز پڑھی, قرآن تلاوت کی اور بکری کو ذبح کر دیا. بکری کو ذبح کر دیا اور سوچ یہ تھی کہ جتنے غریب لوگ ہیں سب غریبوں کے گھر سب سے پہلے ابو بردہ کا گوشت پہنچے اور سب سے پہلے غریب لوگ ابو بردہ کے گوشت سے مستفید ہوں. اچھی نیت تھی کہ نہیں؟ اچھی نیت تھی نا. کیا فرق ہوتا ہے ذرا دیکھیے. 8-10 منٹ لگتے ہیں عید میں, 8-10 منٹ عید میں لگتے ہیں, اس سے بھی کئی لوگ کم لگا دیتے ہیں. 8-10 منٹ اگر آپ نے قربانی پہلے کر دی تو قربانی نہیں ہے, اور اگر 8-10 منٹ بعد میں کر دی تو قربانی ہے. ابو مردہ کی نیت اچھی تھی, بہت ہی اچھی تھی, اور صحابی تھے, نیت میں کوئی شک ہو ہی نہیں سکتا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تیرا عام گوشت ہے, یہ تیرا عام صدقہ ہے, تیری قربانی نہیں ہوئی, تجھے اور قربانی کرنی پڑے گی, تجھے اور قربانی کرنی پڑے گی. نیت اچھی تھی کہ نہیں تھی؟ اچھی تھی. ایک اور صحابی عبداللہ, نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں سب کو کہ آپ نے کل غزوہ تبوک میں سب نے شرکت کرنی ہے. عبداللہ نے سوچا کیوں نہ ہو, ممکن ہے یہ میرا آخری جمعہ ہو, چونکہ شہادتیں ہو جاتی تھیں غزوات کے اندر, جہاد کے اندر, یہ میرا آخری جمعہ ہو سکتا ہے, اس لیے میں کل کا جمعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھ لیتا ہوں, ہو سکتا ہے یہ مبارک موقع بعد میں نہ ملے. تو عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں نبی میں رک گئے اور جمعہ پڑھا. اللہ کے رسول نے دیکھا عبداللہ تو ادھر, عبداللہ ادھر. فرمایا ہاں اللہ کے رسول, میں نے سوچا تھا ہو سکتا ہے میرا یہ آخری جمعہ ہو, میں اللہ کے رسول کے پیچھے پڑھ لوں, بعد میں پتہ نہیں موقع ملے یا نہ ملے, ہو سکتا ہے شہادت ہو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ بل آئے اور فرمایا عبداللہ, کہا اللہ کے رسول تیز رفتار, سب سے تیز رفتار سواری میرے پاس ہے, میں ان کو پالوں گا, میں ان کو پہنچ جاؤں گا. اللہ کے رسول نے فرمایا عبداللہ اگر تو زمین بھر, دنیا بھر
سونا خرچ کر لے تو ان کے اجر کو نہیں پہنچ سکتا جو میرا حکم مان کے چلے گئے۔ اللہ اکبر۔ نیت اچھی تھی کہ نہیں تھی؟ اللہ کے رسول کی قرابت چاہیے تھی نا، آپ کے سامنے بیٹھنا چاہتے تھے نا، جمعہ پڑھنا چاہتے تھے نا، بہت اچھی نیت تھی، لیکن کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکسپٹ کیا، قبول کیا؟ فرمایا نہیں۔ اللہ اکبر۔ اور یہ ندامت ان کو بہت رہی۔ اللہ رب العزت نے جیسا حکم دیا ویسے کرنا ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ویسا کرنا ہے۔ میرے بھائیو، اللہ کی قسم ایسی کوئی بات نہیں ملتی، نہ ہی قرآن مجید کے اندر، نہ ہی احادیث کے اندر۔ اور آج کے بعد اگر کوئی آپ کو قرآن سے دلیل دیتا ہے یا حدیث سے دلیل دیتا ہے، سادہ سی بات کہیے گا، حضرت مجھے اتنا بتا دیں، کیا یہ آیت اصحاب کو سمجھ آئی تھی یا نہیں آئی تھی؟ یہ حدیث جو آپ پیش کر رہے ہیں، یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھ آئی تھی یا نہیں آئی تھی؟ اصحاب کو سمجھ آئی تھی یا نہیں آئی تھی؟ یا آپ ان سے زیادہ سمجھدار ہیں؟ اس لیے میرے بھائیوں، آئے دن ہر سال آپ دیکھتے ہیں کہ بڑھ چڑھ بدعات کے اندر اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ آپ نے دیکھا پچھلے سے پچھلے سال شاید ایک خوبصورت سی لڑکی، اس کو پری بنا کے ایک جو ہے وہ گھوڑے کے اوپر بٹھایا ہوا ہے، اور نوجوان لڑکی ہے، جبکہ پردے کا حکم ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اے نبی، حکم دے دیجئے اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو اور مومنین کی عورتوں کو کہ جب اپنے گھر سے باہر نکلیں تو پردہ کر کے نکلیں، اپنی چادروں کو اوڑھ کے باہر نکلیں۔ اور یہاں سجا کے، میک اپ کروا کے، بڑا جو ہے بناؤ سنگھار کروا کے نوجوان لوگوں کے سامنے پری بنا کے بٹھایا جاتا ہے۔ یہ کس نبی کی تعلیمات ہیں؟ اس لیے میرے بھائیوں، ان چیزوں کا ثبوت قطعاً احادیث سے نہیں ہے، قرآن مجید سے نہیں ہے، برائے اسلام آپ کے سامنے یہ باتیں رکھیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ